السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وفا شعار دلوں کا قرار ہے بیٹی، وفا شعار دلوں کا قرار ہے بیٹی، دراصل رحمت پروردگار ہے بیٹی۔ بہت سے لوگ ہیں جو نرم دل کے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو نرم دل کے ہوتے ہیں، انہی میں بالیکی تیرا شمار ہے بیٹی۔ رسول پاک نے فرمایا پیار بیٹی سے، رسول پاک نے فرمایا پیار بیٹی سے، تبھی تو تجھ سے پیار ہے ہمیں بیٹی۔ اور رحمان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، رحمان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بیٹی کی ولادت سے مایوس نہیں ہونا۔ بیٹی ہے تو برکت ہے، بیٹی ہے تو برکت ہے، اور ماں ہے تو جنت ہے، اور اب تم بھی مصیبت سے مایوس نہیں ہونا۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ یاد رکھنا، عورت اس کائنات کی عظیم و ترین ذات ہے، اور عورت کو یہ عظمت مذہب اسلام نے دی ہے جو کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی۔ یہی عورتیں ہیں جس سے نسل انسانیں بڑھتی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک بکنے اور ایک خریدنے والے غلام سے زیادہ کی نہ تھی، نہ کوئی حق تھا، نہ کوئی مقام و مرتبہ تھا۔ اسلام ایک مکمل طریقہ حیات ہے جو انسان کو ہر ایک موڑ پر گائیڈ کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کا مقام بہت اہم مانا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو ایک محترم اور ایک مقدس مخلوق مانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کر سکے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو منحوس مانا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا سر منڈوا کر اسے بازاروں میں گھماتے تھے۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہوتی تو اسے گدھے پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے تھے۔ کئی دنوں تک کھانا پینا نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے مذہب اسلام کی بنیاد رکھی تو عورتوں کو ان کا حق دیا گیا، بیٹیوں کو رحمت اور گھروں کی زینت کہا گیا۔ جیسے ہی مذہب اسلام آیا تو ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی گئی۔ عورت بیوہ ہو جاتی تو اسلام نے دوسرا نکاح کر کے زندگی گزارنے کا حق دیا، عورتوں کو وراثت میں حق دیا، جبکہ پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی بھی اور مذہب میں عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے۔ اسلام میں عورتوں کو ماں، بیٹی، بیوی، بہن کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا پورا حق دیا گیا ہے، بلکہ خود میرے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر ضروری ہے۔ اب اگر کوئی عورت کو علم سے محروم رکھتا ہے تو یاد رکھنا اسلامی تعلیم خلاف ہے۔ اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند کیا گیا ہے۔ آج کچھ ناسمجھ لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتی ہے، بالکل غلط۔ اسلام عورتوں کو گھروں میں بند رکھتی ہے، بالکل غلط۔ یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا مرد کی طرح عورت پر بھی علم سیکھنا فرض ہے۔ عورت کے پردے پر انگلی اٹھانے والے کیا جانے، اسلام نے عورتوں پر پردہ ضروری ایسے ہی نہیں کیا، بلکہ اسلام نے بتایا ہے عورت ایک قیمتی اور ایک عظیم و ترین ذات ہے۔ عورت ایک انمول نعمت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی عظمت بدلتی ہے۔ اب دیکھیے نا، گھر میں لڑکی پیدا ہو تو رحمت، جوان ہو تو گھر کی زینت، بیوی بن جائے تو اپنے شوہر کے لیے سکون قلب، اور ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے تلے جنت۔ اب اسلام نے عورتوں پر پردہ ضروری اسی لیے کیا تاکہ دنیا کے ترین جو انسانی شکل میں جانور ہے وہ عورت جیسی عظیم نعمت پر حملہ نہ کر سکے، کیونکہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی مکمل حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم عورتوں پر اسلام نے پردہ ضروری اسی لیے کیا کیونکہ اسلام کی نظر میں عورت ایک انمول نعمت ہے، اور نعمت کی قدر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم جس فاطمہ کی کنیز ہے اس فاطمہ کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ کی آواز کو کبھی کسی غیر نے نہیں سنا۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انمول نعمت کی شکل میں پیدا کیا ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ میری ماں بہنوں، یاد رکھنا جب سے مسلمان عورتوں نے حجاب کو چھوڑ دیا ہے ان کی عزت و عظمت خود ہی گھٹ کر رہ گئی ہے۔ حجاب صرف ایک کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ ایسی زندگی جس کا عنوان مصطفیٰ کی پیروی ہو، جس میں تقویٰ، حیا، عزت، بلند مقام و مرتبہ ہو۔ لیکن افسوس، آج میری ماں بہنیں ماڈرن بننے کے چکر میں اپنے آپ ہی کو بربادی کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔
عزیزان محترم، خانہ کعبہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ڈالا جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ تاکہ دنیا والے دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضیلت والا گھر ہے. غوث خواجہ کے مدار کو چادر کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ڈالی جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ تاکہ دنیا والے دیکھیں اور کہیں کہ یہ کسی عام بندے کی قبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کسی پیارے محبوب بندے کی قبر ہے. اب بات ظاہر ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زندگی کی رحمت، گھروں کی زینت اور قدموں کے تلے جنت رکھا ہے تو عورت کا مقام اور بھی بلند ہوگا. لیکن کیسے؟ جب عورت کے اندر دینداری، اطاعت نبوی، پردہ، قرآن کی تلاوت، نماز، سجدے ہوگی تب. یاد رکھنا، یہی وہ عورت کی بہترین ذات ہے جس نے اپنی تقویٰ کی بنیاد سے غوث اعظم جیسی اولاد پیدا کی. یہی وہ عورت ہے جس نے اپنی حیا اور پرہیزگاری سے خواجہ غریب نواز جیسی اولاد پیدا کی. جب ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بچے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتے تھے. جب ماں عبادت کرتی تھی تو بچے عثمان غازی پیدا ہوا کرتے تھے. لیکن افسوس، آج ہم نے ہمارے نبی کے دین کو چھوڑ دیا ہے. ہم جس فاطمہ کی کنیز ہے ان کی راہ کو چھوڑ دیے ہیں. عورت ہوتی ہی گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں رکھا جاتا ہے. ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے. اس طرح عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے. عورت کو صنف نازک کہتے ہیں اور نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھا جاتا ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے. اس طرح غیر کی نگاہیں عورت کے لیے ایک مضبوط پتھر ہے جس سے اسے بچانا چاہیے. عورت اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ بلکہ اپنے پورے خاندان کی عزت اور آبرو ہے. عورت سفید کپڑوں کی طرح ہوتی ہے. جس طرح سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے، ویسے ہی غیر کی نگاہیں عورت کے لیے ایک بدنما داغ ہے جس سے اسے بچانا چاہیے. عورت کا معنی ہی چھپانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور میری ساری ماں بہنوں کو اسلامی تعلیمات کے حساب سے طرز فاطمی پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان ہے بیٹی سے. ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. دنیا میں وہی شخص تعظیم کے قابل ہے، دنیا میں وہی شخص تعظیم کے قابل ہے جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو. اور ہزاروں دعائیں ملے میرے استاد اسلام نوری کو، ہزاروں دعائیں ملے میرے استاد اسلام نوری کو جنہوں نے ہمیں بہترین فیلڈ دی ہے. اور خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. کام ہے میرا سماج بدلنا، نام ہے میرا سہانا، نعرہ ہے میرا انقلاب لانا. اور جب تک آسمان میں چاند رہے گا، جب تک آسمان میں چاند رہے گا، سنی مسلم جماعت میرا مدرسہ رہے گا. السلام